وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات روشن واضح، مراد ہے قرآن. جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، پتہ نہیں آپ نے کبھی سنایا یا نہیں، تجربہ کر لیں. تعرف، تم پہچانو گے، دیکھو گے، فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا، منکر، ناخوشی، ناگواری، غصہ، یعنی قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، یا قرآن سن کر اہل ایمان کو جس طرح خوشی حاصل ہوتی ہے ان پر تم ناگواری کے اثرات دیکھو گے. یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے کوئی ہندو فرینڈ تھے تو ان کے بچے نے کچھ اسلام کے بارے میں سوالات کیے، تو ان کی والدہ نے ان کو قرآن پاک کی کچھ آیات بتائیں، تو اس پر بچے کی والدہ اس قدر ناراض ہوئی کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کس طرح اپنے غصے کا اظہار کرے، اور کئی دن تک فون نہیں کیا، حالانکہ یہ دوستی کا ایک تعلق تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، کسی بھی لائبریری میں جاتے ہیں، کسی بھی شیلف سے اٹھا کر کچھ بھی پڑھ لیتے ہیں، اینڈ وی ڈونٹ مائنڈ، یا کوئی ہمیں کچھ دے دے کہ یہ پڑھ لو تو ہم لے لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، کوئی کچھ بات ہمیں سنائے تو ہم سن لیتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ہی کا سننا اس قدر ناگوار کیوں ہے، اس کا پڑھا جانا اس قدر برا کیوں لگتا ہے؟ یہ بھی تو ایک کتاب ہے. کسی اور کتاب کے ساتھ ہم ایسا سلوک نہیں کرتے، لیکن قرآن یکادون، قریب ہے کہ یستون، حملہ آور ہو جائیں. یستون کا لفظ جو ہے سین توئے واؤ سے ہے. ستون کہتے ہیں کسی پر حملہ کر کے اسے مغلوب کرنا. سطل فرس کہتے ہیں گھوڑے کا اپنے آگے کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کھڑے ہو جانا. کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، کبھی سواری کے دوران ایسا ہوا؟ نہیں، مجھے کئی دفعہ تجربہ ہوا، اور اس وقت پھر چیخ دھاڑ کی کیا حالت ہو سکتی ہے. جی، تو اس میں یہ کہ گھوڑا جب اپنے دو ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھ اٹھا لے تو بعض اوقات وہ مستی میں کرتا ہے، بعض اوقات وہ اکڑ غرور کی وجہ سے کرتا ہے، وہ کہتے ہیں سدھایا ہوا نہیں ہے، ابھی نیا ہے، اور بعض اوقات اور وجوہات بھی ہوتی ہیں. تو انسان کا ہاتھ اٹھانا اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا گھوڑے کا، اتنے اسٹرانگ جانور کا ہاتھ اٹھا کے پیچھے کو اکڑ کے کھڑے ہو جانا. تو وہ سین ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی اس کے آگے جانے کی جرت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کوئی آگے آیا تو اس کا بچے گا کچھ نہیں. تو کسی پہ ہاتھ اٹھا کے گرفت کرنا، یا کسی کو دیکھا آپ نے دوسرے کے بال پکڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے، یا کندھے جھٹکتے ہوئے، یا کسی بھی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے، تو اس سین کو ذہن میں رکھ کے یستو نہ پڑے. ٹھیک ہے. یکادون یسطون بالذین، قریب ہے کہ جھپٹ پڑے، حملہ آور ہو کر گرفت کریں، پکڑ لیں، بالذین، ان لوگوں کو، یتلون علیہم آیاتنا، جو تلاوت کرتے ہیں ان پر ہماری آیات کی. تلاوت کرنے والوں پر، پڑھنے والوں پر یوں لگتا ہے جیسے حملہ آور ہو جائیں گے، سخت پکڑ لیں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب انہوں نے اہل مکہ کو بلند آواز سے قرآن سنایا تو پھر ان کا حال کیا کیا گیا، اس قدر مارا گیا کہ جان کا خطرہ ہو گیا. اب تو قرآن پڑھ کے سنانا بہت آسان ہو گیا ہے، بہت خوشگوار ہو گیا ہے، کیونکہ ہم اپنوں کو ہی بیٹھ کے سناتے رہتے ہیں، تو مشکل کیا ہو. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ حملہ آور ہوں ان لوگوں پر جو ہماری آیات پڑھ کے سناتے ہیں. تلا یتلو، تلاوتن سے. قل کہہ دیجیے، افانبئکم، کیا پھر میں بتاؤں تم کو، بشر من ذالکم، اس سے بدترین چیز، اس سے بھی بری، کس سے؟ اس غضب سے یا ملال سے جو قرآن سن کے تمہارے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور تمہیں جو غصہ آ رہا ہے اور جو تم ناراض ہو رہے ہو. کیا تمہیں معلوم ہے اس سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہے پھر تمہارے لیے تیار؟
النار، آگ. آپ دیکھ رہے ہیں النار کے دائیں اور بائیں دونوں طرف سٹاپ ہے. النار بس ایک لفظ. تمہارے اس حملہ آوری اور اس سختی اور اس جھگڑے کے جواب میں اللہ نے اس سے بھی زیادہ سخت چیز تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے بطور علاج. الفرقان میں آتا ہے 66 انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہ وہ آگ کیا ہے؟ بدترین ٹھکانہ اور بدترین جگہ. وعدها اللہ الذین کفروا، وعدہ کر رکھا ہے جس کا اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. اس آگ کا وعدہ اللہ نے کفار سے کر رکھا ہے جو قرآن سے نفرت کریں اور جو قرآن سن کر ناراض ہوں. وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے.